بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، آج کی جو میری سٹوری ہے، میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، وہ ایک عظیم مرد کی سٹوری ہے۔ میں نے اپنے چینل پہ یہ چیز دیکھی ہے کہ میرے چینل پہ جتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان میں سے خواتین جو ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن جو مرد ہیں، میل ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئی ہوں، ایک ایسی بات لے کے آئی ہوں جو ہمارے لیے ایک سوچنے کا باعث ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ سارے مردوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف خصوصیات سے پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کے الگ سوچ، ان کی پرسنالٹی، ہر چیز الگ الگ رکھی ہے، لیکن کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسا بن سکتے ہیں؟ تو آج کی میری جو بات ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا بھی کہ آج کی بات آپ کو کیسی لگی، اور میں آپ کی بات کا یہ کہہ لیں کہ انتظار کروں گی۔ آج کی بات کچھ یوں ہے کہ ایک فیملی تھی۔ اس فیملی میں ابھی ان میں کیا معاملات ہوئی ہیں، کیا باتیں ہوئیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اس فیملی کی وہ جو میاں بیوی تھے، ان میں کچھ ایسا تنازع ہوا، کچھ ایسا بات چیت جھگڑا ہوا کہ ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو لوگوں نے وجہ جاننے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، آپ جی کیسے رہے ہیں، آپ کیسے گزارا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، مرنے کی وجہ ہر کوئی پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیسے مرا ہے، کیسے مرا ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ جب اس نے طلاق دی تو لوگ پوچھنے لگ گئے کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں طلاق دی، کیوں طلاق دی۔ اب وہ جو عظیم آدمی کی میں بات کر رہی ہوں، عظیم انسان کی، عظیم مرد کی، وہ ان لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے اپنے معاملات ہیں، ہم دونوں کے اپنے معاملات ہیں، تو میں یہ پہلے تو بتانا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اصرار کیا کہ بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن ابھی میں نے ایک طلاق دی ہے، تو ابھی وہ میرے اس ایریے میں ہے کہ تاکہ میں اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکوں، تو میں اس کی پردہ داری رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو سب کے سامنے ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا۔ جو ٹائم گزرتا گیا، اس نے دوسری بھی دے دی، پھر اس نے تیسری بھی دے دی۔ جب 3 طلاق ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ اب تو آپ نے 3 طلاق دے دی ہیں، اب آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ آپ نے طلاق کیوں دی۔ تو اس عظیم آدمی نے یہ کہا کہ دیکھو، میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن ابھی میں نے اس کو طلاق دی ہے تو وہ جو ہے اس کی کہیں اور جگہ شادی بھی ہونی ہے، تو لہٰذا ابھی مجھے اس کا پردہ رکھنا ہے تاکہ کسی اچھی سی جگہ پہ اس کی شادی دوبارہ ہو سکے۔ ابھی کافی ٹائم پھر گزرتا گیا، اور ٹائم گزرنے کے بعد اس عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی۔ اب لوگوں نے پھر بھی جو ہے نا، وہ ان کی ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ ابھی لوگوں نے پھر اس سے پوچھا کہ ابھی تو بتا دو، ابھی تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے، اپنے گھر میں خوش ہے، ابھی بتاؤ کہ تم نے طلاق کیوں دی۔ تو اس عظیم مرد نے پھر ایک بار کہا کہ میں آپ کو بتا تو دیتا، لیکن ابھی میں اس وجہ سے نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی ہے، کسی اور کی عزت ہے،
اور مجھے یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ میں کسی اور کی عزت کے بارے میں بات کروں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ نہیں حکم دیا کہ ہم کسی کے اوپر بات کریں، کسی کو گناہ ثواب کے اوپر ٹھہرائیں کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہو، یہ ثواب کر رہے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ اس کا ذمہ صرف اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس دماغ ہے، ہر انسان کے پاس صلاحیت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کون سی چیز گناہ ہے، کون سی نہیں گناہ، ہر انسان سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا اس عظیم مرد نے کہا کہ ابھی میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی ہے۔ میرے آج کا جو بات ہے، یہ جب میں نے اس سٹوری کو پڑھا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور مجھے یہ پڑھ کے اور سوچ کے یقین مانے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی ہی دنیا میں ایسے عظیم مرد ہیں جو کہ ایک عورت کو اس کی پردہ داری رکھ رہے ہیں۔ لیکن یقین مانیں کہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، آپ نے بھی یقیناً لوگ دیکھے ہوں گے کہ بغیر تحقیق کیے، بغیر جانے، بغیر سمجھے دوسروں کو تکلیف دینے میں لگے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی بات ایسی نہیں بھی ہوتی تو بھی اس کو نکال کے اس کو ایسے طریقے سے پیش کریں گے کہ وہ بندہ گنہگار ہے، اس کی یہ بات ہے۔ لیکن سلام ہے ایسے مردوں کو جو کہ عورت کی عزت کرنا جانتے ہیں، اور اس سٹوری میں یہی بات ظاہر ہوئی کہ ایسے مرد، ایسے عظیم مرد ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن جہاں پہ ایسے عظیم لوگ موجود ہیں وہاں پہ کچھ گھٹیا لوگ بھی موجود ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے اوپر ایسی بات کر دیتے ہیں یا سب کے سامنے آ کے ایسی بات کر دیتے ہیں تاکہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بندے کی بے عزتی ہو، یہ بندہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، حالانکہ اس بیچاری کی یا اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہوتی اس معاملے میں، لیکن وہ دوسرے لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے گرائیں، ہم اس کی کیسے بے عزتی کر دیں۔ تو خدا را ایسا مت کریں، ہمیشہ غلطیوں کو، دوسروں کی غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر کریں اور معاف کرنا سیکھیں۔ جب تک ہم معاف کرنا یا درگزر کرنا نہیں سیکھیں گے تو ہم یہ کہہ لیں کہ عظیم انسان نہیں بن سکتے۔ لیکن جو میں نے آپ کو ایک عظیم مرد کی آج سٹوری سنائی ہے، یقین مانے آج یہ جب سٹوری میں نے پڑھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دل کرتا ہے کہ دنیا کے سارے مرد ایسے ہی عظیم ہو جائیں، ایسے ہی عظیم بن جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب میں فرق رکھا ہے۔ بس ہم لوگ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کو، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا اور بتائیے گا بھی کہ کیسی لگی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے چینل پہ جو نئے آئے ہیں، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔